اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن شروع ہونے والا ہے، برائے مہربانی موبائل فون بند کر دیجئے، شکریہ۔ مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کی جو ڈسٹرکشنز ہیں اس سے جو ہے بچیے، اور اگر موبائل فون پہ ہی آپ سن رہے ہیں تو ضرور سنیے۔ یہ 1.5 سالہ فہم دین کورس ہے جو کہ اس کی کلاس نمبر 9 آج ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک۔ مدرس مولانا محمد اسماعیل صاحب کا تیار کیا ہوا یہ پروگرام ہے جو کہ تفہیم دین اکیڈمی، شیر شاہ مارکیٹ، فیز 6 حیات آباد پشاور میں پیش کیا گیا، اور یہ درس 25/8/2015 کو بروز منگل پیش ہوا، تو ہم اسی سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30، اس میں تخلیق آدم کا ذکر ہے۔ ان آیات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، اسے خلیفۃ الارض بنانے اور ملائکہ پر اس کی علمی فضیلت کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام اور نبی اور بنی آدم کے دشمن ابلیس کا بھی ذکر ہے۔ ان آیات میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انسان اس دنیا میں مختار نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، اور بحیثیت خلیفہ اس انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی بندگی کرے اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرے۔ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ شیطان تمہارا اصلی دشمن ہے، اس کے اشاروں پر چلے تو بدترین انجام دیکھو گے۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطا کیے جانے کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اختیارات آدم علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن اختیارات کی یہ سپردگی مشروط ہے، جس کے لیے آدم علیہ السلام سے ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو علم و معرفت کی وہ ضروری مقدار بھی عطا کرتے ہیں جو بار خلافت اٹھانے کے لیے ضروری تھی۔ بعد میں چونکہ منصب خلافت کا معاہدہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، اس لیے قصہ آدم کے لیے تمہید کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے قصہ آدم اس کے لیے تمہید کا ذریعہ رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنی اسرائیل کو اس منصب سے معزول کر دیا اور خلافت اس امت کے حوالے کر دی۔ یہ وہی روداد ہے، گویا پردہ اٹھتا ہے اور ہم عالم بالا میں پہنچ کر اس کہانی کو بچشم سر دیکھ رہے ہیں۔ کہانی قصے در حقیقت ایمان کی طویل سفر کے داستان اور روایات ہوتے ہیں۔ یہ قصے ایک طرف تو ان برگزیدہ ہستیوں کی کیفیت ایمان کو پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بتاتے ہیں کہ ان ہستیوں اور رب العالمین کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، اس کی اصل اعلیٰ کا اور علو کا ہے، جس کے معنی رسالت کے ہیں۔ ملائکہ روحانی ہستیاں ہیں جنہیں اس کائنات میں مختلف ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور وسائط ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اس کا لفظ
جب ماضی کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی مستقبل کے ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ اینڈ وین اور جب. قَالَ خلیفہ خلفن سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیچھے آنا، اور خلافت کے معنی ہے کسی کی نیابت کرنا. یہاں اس خلیفہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کے قائم کرنے اور اس کے فیصلوں کے نفاذ کے لیے اس کے زمین میں اس کا خلیفہ ہے. اس سے مراد آدم اور اولاد آدم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے نفاذ کے لیے مامور کیا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ یسفکو صفکن یعنی صفکن سے بنا ہے جس کے معنی ہے خون بہانا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تسبیح اور تقدیس میں فرق. تسبیح کا لفظ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو مثبت انداز میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جبکہ تقدیس کے معنی ایسی باتوں کی نفی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے. اس لحاظ سے قدوسن معنی وہ ذات ہے جو دوسروں کی شرکت کی احتیاج اور شرک جیسی دوسری نجاسوں سے پاک ہو کر ہو، یعنی ازداد اور انداد دونوں سے پاک ہو. تسبیح سے حمد بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور تقدیس سے اللہ تعالیٰ کی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تسبیح کا اطلاق باعتبار طاعات کے ہوتا ہے اور تقدیس کا بلحاظ اعتقادات کے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کوئی بھی سوال ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کے جوابات دیے جا رہے ہیں، کبھی حاکمانہ جواب دیا جاتا ہے اور کبھی حکیمانہ جواب دیا جاتا ہے، کبھی دونوں قسم کے جوابات دیے جاتے ہیں. انی عالم ما لا تعلمون سے حاکمانہ جواب مراد ہے. پھر علم آدم الاسماء الی الآخر الآیہ سے حکیمانہ جواب بھی دیا گیا ہے. سورہ بقرہ آیات 31 سے 33 آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا گیا، یعنی اسماء کا علم الاسماء جسے کہتے ہیں، علم الاسماء عطا کیا گیا. اس سے مراد صرف اشیاء کے نام نہیں بلکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کے نام، ان کی حقیقت اور ان کے استعمال کا صحیح طریقہ بتا دیا گیا. اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بے شمار علوم کے نام بتا دیے گئے، یا یہ کہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی گئی کہ وہ خود ایک حقیقت کا نام رکھے اور پھر اس کی تفصیلات جاننے کے لیے تحقیق اور تجسس سے کام لے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرما کر فرشتوں کے شبہ کو دور کر دیا کہ یہ مخلوق زمین میں جا کر فساد پھیلائے گی، کیونکہ ہم آدم کو اختیارات کے ساتھ علم بھی دے رہے ہیں. یہی علم ان کو غلط کام کرنے سے روکے گا، اور اس علم کے ہوتے ہوئے ان میں خیر غالب آ جائے گا
اور شر مغلوب ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا علم انہیں اپنے انجام سے بھی آگاہ کرتا رہے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت پر علم کی فضیلت زیادہ ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ چنانچہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں سجدہ کی معنی انقیاد اور تذلیل کے ہیں۔ اس سجدے کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے، البتہ اس وقت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے انقیاد کی کو جو بھی صورت اللہ نے بتائی اسی طرح فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرشتوں کا ان کے لیے مطیع بنانا ضروری تھا۔ اس انقیاد کا جو بھی مظاہر ہوا اس کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا۔ ابلاس ان سے بنا ہے جس کے معنی انتہائی مایوس۔ ابا شدت سے انکار کو اباؤن کہتے ہیں۔ ابلیس اور شیطان کا فرق، جس میں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اب یہاں بھی شیطان کا ذکر آ رہا ہے کہ ازلہ اذلال سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بغیر قصد اور ارادہ کے پاؤں کی لغزش۔ تلقا آدم لکا سے ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کا سامنا کرنا، ملاقات کرنا، قبول کرنا، لینا۔ فتاب علیہ، توبہ کے معنی رجوع کرنا، بندہ کی طرف سے ہو تو معنی رجوع کرنا، اللہ کی طرف سے ہو تو مراد توبہ قبول کرنا ہے۔ آگے فرمایا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پیغام آج کے درس کا، انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے، خود مختار نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان علم کے ذریعے فرشتوں سے بھی افضل ہے، ان کی وجہ سے فرشتوں سے افضل ہے۔ تکبر اور حسد سے بچنا چاہیے کہ یہی ابلیس کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ ابلیس ہم سب کا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے اور اس کو دوست نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض گناہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔